جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے انشاءاللہ ہم لوگ اپنے دور قرآن کا دوسرا دن شروع کر رہے ہیں، اور میرا نام نکھت حیدر ہے، اور ہم نے یہ بات اس لیے کی ہے، لوگ تو جان ہی رہے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ دوسری جگہ بھیجتے ہیں ریکارڈنگ کو، تو کم سے کم نام تو پتہ ہو تاکہ دعا کی جا سکے کسی کے حق میں انشاءاللہ، اور ہمیں آپ سب کے دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورہ بقرہ کی تلاوت رکھیں گے، اور شروع ہم لوگوں نے جب لاسٹ ٹائم جہاں چھوڑا تھا الحمدللہ رب العالمین کے بعد والی آیت سے سورہ فاتحہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اور اس جذبہ شکر کے ساتھ الحمدللہ ہم 2020 کے دور قرآن میں شامل ہیں، اور آپ سب میرے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ، نئے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سعادتیں اور یہ خوش نصیبیاں ایسے نہیں ملتی ہیں، کہیں نہ کہیں پر اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں ہم ہیں انشاءاللہ، اور اس کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں۔ ویسے ہی پہلے ہم چنے ہوئے ہیں، جبکہ لا الہ الا اللہ ماں کے پیٹ سے دے دیا گیا، جس کو کلمہ نصیب ہو گیا وہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک اور توفیق، ایک اور اللہ کے کرم کہ ہمیں دین کی مجلسوں میں اللہ کے کتاب کو، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے علمی مجالس میں ہمیں شامل رکھا گیا ہے، یعنی اس صف میں جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اس صف میں شامل ہونے کا جہاں اعزاز ہے وہیں ذمہ داریاں ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس خوشی کے ساتھ اس دور قرآن میں بھی اور اس صف میں بھی شامل ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی کوشش بھر، جو پچھلے سبق میں ہم نے یہ بات سیکھی الحمدللہ رب العالمین کے اعتبار سے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سلیو ہیں، غلام ہیں، اور اس دنیا میں زندگی اسی فکر کے ساتھ گزاری جائے گی کہ زبان کے اوپر کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کے شکر کا ترانہ، حمد، اس کی تعریف، اور ایٹیچیوڈ میں کیا ہوگا، رویے میں کیا ہوگا، زندگی کے فیصلوں میں کیا ہوگا، راستہ چلنے میں کیا ہوگا کہ اس کی مرضی دیکھی جائے گی۔ ہم آزاد نہیں ہیں،
ہم آزاد نہیں ہیں، اور اسی غلامی میں کامیابی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے شکر کے ساتھ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے ساتھ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہدایت لینے بیٹھے ہیں آپ کے کلام سے، اے اللہ ہدایت عطا کر دیجیے، آمین۔ تو ہم لوگ بات کر رہے تھے پچھلے ہفتے رب کے اوپر۔ ہم نے یہ جانا سورہ فاتحہ کے اعتبار سے کہ یہ ام القرآن ہے، اور اس کے اندر وہ تمام معنی پنہا ہیں اور تمام معنی موجود ہیں جو کہ پورے قرآن سے ہمیں ملتے ہیں۔ یہ ایک سورہ اتنی کمپلیٹ ہے اپنے معنوں کے اعتبار سے، زندگی میں چلنے کے لیے راستہ سمجھنے کے اعتبار سے، کہ اللہ رب العالمین نے ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں اس کو فرض قرار دے دیا تاکہ بندہ مومن کبھی نہ بھولے کہ اس کی زندگی میں اس کے جینے کا مقصد کیا ہے، پرپس آف لائف کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، وہ کیوں بھیجا گیا ہے، اور چلنے کا راستہ کون سا ہے، اور کن لوگوں کو فالو کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ رب کے معنی میں ہم دیکھ چکے تھے کہ رب کے 5 معنی ہیں، جس میں مالک یعنی ماسٹر، سید یعنی کنٹرولر، مربی یعنی کریٹر، اور منعم یعنی گفٹ گیور، والقیم یعنی سسٹینر ہے۔ اور ہم نے رب کے معنی میں یہ بات سمجھ لی کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، تو پھر اس کہنے کے ساتھ اور اس ماننے کے ساتھ اور اس دعوے کے ساتھ میری حیثیت، میری پوزیشن اللہ کے غلام کی ہو جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یعنی اگر ہم دیکھیں تو کیوں نہ ہو، اس لیے کہ پیدا کرنے والا وہی، سب کچھ دینے والا وہی، تو پھر ہم کس کے ہوئے؟ یعنی ہم جو ہوئے وہ اللہ رب العالمین کے ہوئے۔ تو پھر جس کی جو چیز ہوتی ہے، جس کی ملکیت ہوتی ہے، جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، وہ پھر اس کی مرضی کے مطابق ہی اس چیز کو چلنا ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی چیز کو چلاتے ہیں، ہم اپنی گاڑی کو چلاتے ہیں، ہم اپنے گھر کو چلاتے ہیں، تو میں مالک ہوں۔ ہو آر یو؟ کون ہو تم جو مجھے کہیں پر روکو گے؟ یہ میری چیز ہے، یہ میری ملکیت ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین کے ہم ملکیت ہیں، اور اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے، تو اس بات کو سمجھنے میں کسی کو مشکل نہیں آنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی غلامی کیوں کرنی ہے، انشاءاللہ۔ اسی طرح جو رب کے بعد جو سب سے بڑی بات یہاں پر جو غلامی میں، جیسے غلامی ایک ایسا لفظ ہے جو عام طور پر پسند نہیں آتا اور پسند نہیں کیا جاتا ہے نا۔ دنیا میں اسی طرح کی غلامیاں ہم دیکھتے آئے، سلیوری کو ہم دیکھتے آئے جو کہ پسند نہیں کی جاتی تھی۔ ہر سلیو نے اپنے ماسٹر سے کیا کی ہے؟ نفرت، اس لیے کہ تمام سلیوز کو اور ہر غلام کو ٹارچر کیا گیا، اس کو انسان سمجھا نہیں گیا، اس کی خواہشات کا خیال نہیں رکھا گیا، اس کو استعمال کیا گیا محض۔ لیکن رب کی غلامی کا یہ توق اپنے گردن میں لینے کا فائدہ کیا ہے کہ میرا ماسٹر، میرا مالک ایسا ہے جس سے سوائے محبت کے، جس سے سوائے گفٹ کے، جس سے سوائے مہربانیوں کے، جس سے سوائے انعام کے ہمیں کچھ اور ملا نہیں ہے۔ تو پھر کیوں نہ اس کی غلامی کی جائے، جس کا احسان میری گردن پر اتنا زیادہ ہے؟ کیوں نہ اس کے قدموں میں جھکا جائے، کیوں نہ اس کے قدموں میں سر رکھا جائے، جس کا احسان میری زندگی کے ہر پل پر ہے۔ اور یہی نہیں کہ وہ مجھے پال رہا ہے اور پال کے یہاں تک لے کے آیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آج بھی وہ یہ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا، میری پناہ میں آ جاؤ میں تمہاری حفاظت کروں گا، کوئی تکلیف ہے میرے پاس آؤ میں تمہاری تکلیف کو دور کروں گا، کیا چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا رب کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، جس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پل جو میرے نزدیک ہے، میری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک، ہر پل وہ میری حفاظت بھی کر رہا ہے، اس کی نظروں میں بھی میں ہوں، اور ہر پل وہ میری خواہشات کو بھی۔ کتنی چیزیں ہیں جو ہم مانگتے ہیں اور کتنی چیزیں ہیں جو مجھے بے مانگے مل رہی ہیں، پھر کون ہے جو میری ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی وہ ذات، اور 70 کا بھی لفظ کمتر ہے،
اس کی اس محبت اور اس کی اس ٹیک کیئر میں کہ جو اس سے مجھے حاصل ہے. الحمدللہ رب العالمین. آگے عالمین کے بارے میں جو بات ہے کہ سارے جہانوں کا مالک ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین وہ صرف مجھے نہیں پال رہا ہے، بلکہ اس کے پالنے کا کمال یہ ہے کہ وہ سارے جہان کا مالک ہے. یعنی ہر وہ چیز جو کہیں خشکی، تری، کیڑا مکوڑا، کوئی ساتھ زمین کے تہ میں بھی کوئی کیڑا موجود ہے، اس کو کھلانے والی ذات، اور پتھر کے اندر بھی کوئی کیڑا موجود ہے، اس کو کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ اس پورے کائنات کو سنبھالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. اور اس کا کمال یہ ہے کہ سائنٹسٹ اس بات پر حیران ہیں کہ جس میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ اور میگنیٹک اٹریکشن کے ساتھ یہ کائنات یا سیارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دور بھی ہیں اور جڑے بھی ہوئے ہیں، اگر اس میگنیٹک فیلڈ میں ذرا سی گڑبڑی آ جائے تو یہ دنیا پوری کی پوری تباہ ہو جائے، سارے سیارے آپس میں ٹکرا جائیں. ایک ذرا سی گڑبڑی پوری کائنات کو ایک لمحے میں ختم کر سکتی ہے، لیکن وہ ہے جس نے کہ سب کچھ سنبھال رکھا ہے. تو پھر وہ جب اتنا بڑا رب ہے تو پھر میری ذات اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ میں اس کے حکم اور اس کی غلامی اور اس کی سلیوری سے انکار کروں. تو انشاءاللہ آگے کی جو آیت ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کا جواب کیا آتا ہے؟ میرے بندے نے میری تعریف کی. ہاں، حمدنی عبدی. اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، رحمان کی خود اللہ نے کیا اپنی جو ہے وہ تعریف کی ہے رحمانیت کے اعتبار سے. ہم لوگ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں ہر دفعہ سورہ رحمان، رائٹ؟ اور اللہ نے رحمان کے بعد جو اپنی تعریف رحمانیت کی ہے اس کے ساتھ اس کی دلیل بھی دی ہے، پروف بھی دیا ہے. الرحمن علم القرآن، اس کی رحمانیت کا پرتو اور مظاہرہ اور سائن یہ ہے کہ اس نے ہمیں قرآن دیا ہے، اور خلق الانسان بعد میں ہے اور علم القرآن پہلے ہے. تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ میری زندگی کی اس کی نعمت جو میری زندگی کے اعتبار سے اس نے مجھے زندگی دی، اس سے کہیں بڑھ کر اس نے یہ بات بتا دی کہ تمہاری زندگی سے بھی پہلے جو چیز تم کو سب سے قیمتی دی گئی، تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے، میری زندگی بہت قیمتی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز جو ہم کو اور آپ کو دی گئی وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا علم ہے. اس کا علم ہے. گویا کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے خلق الانسان کے ساتھ علمہ البیان کا بھی ورڈ لایا ہے سورہ رحمان میں. ہم واحد مخلوق ہیں اشرف المخلوقات جو کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتی ہے نا، اس کو بیان کی طاقت دی گئی ہے. دوسرے جانور بھی بولتے ہیں لیکن وہ ضرورتاً بولتے ہیں، وہ اپنے ایموشن کو بہت زیادہ ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے ایسی قوت گویائی دی ہے جس سے وہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اور اس کو ایسی کمیونیکیشن کی پاور عطا کیا ہے کہ بعض بولنے والے ایسے ہیں کہ جب آپ ان کو سنیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے اوپر کوئی سحر، کوئی جادو ہی ہو گیا، یعنی انسان مسمرائز ہو جاتا ہے سن کر کے. یہ ساری قوتیں اللہ نے دیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ایک نقطہ بیان کر دیا، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں رحمان ہوں. تو اس رحمانیت کی جو دلیل تم کو دی گئی ہے قرآن میں، تو اپنی تمام صلاحیتوں کو، جس مقصد کے لیے تم کو یہ صلاحیتیں دی گئیں، وہ قرآن کا علم حاصل کرنا، قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اور قرآن کو پوری دنیا کے اوپر اس کے لاز اور اس کی چیزوں کو دنیا کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا، اسی کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے اس دنیا میں. بس کام یہی ہے. یعنی میرا کام اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ہے کہ ہم دنیا کو کمانا منع نہیں ہے، دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا منع نہیں ہے، سب کچھ کی اجازت ہے، بٹ اس کام کو چھوڑا نہیں جائے گا. اس کام سے جو ہے وہ توجہ نہیں ہٹائی جائے گی، اس کام کی محنتیں نہیں کم کی جائیں گی. اور رحمان کی رحمانیت یہ ہے کہ اس کو بھی کھلا رہا ہے جو
اس کا انکار کرتا ہے. کافر کو اگر تو دنیا کی حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر دنیا کی اہمیت اور وزن اور ویٹ میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا نا تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا، کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ ملتا. لیکن اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہے اس دنیا کا، اسی لیے کافر کو اتنا دیتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے. اور صرف مومنوں کے دل کی تکلیف کے خیال سے کم دیا گیا اس وقت کہ کہیں ایسا نہ ہو، قرآن کی آیت ہم آگے پڑھیں گے، ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے ایک ہی سمت چل پڑیں. ابھی تو اتنا دیا نہیں تو سارے اسی سمت چلے جا رہے ہیں، انہی کا کلچر، انہی کی کا ایجوکیشن، انہی کا لباس، انہی کی سب چیز. جو وہاں دیکھا اس پر ہم ریجھ گئے، جو وہاں دیکھا اس کو ہم فالو کرنا ہم نے شروع کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے کہا اگر ایمان والوں کے دل کو یا سارے یہ خیال نہ ہوتا کہ سارے ایک ہی راستے کی طرف چلے جائیں گے تو میں کافروں کو اتنا دیتا کہ سونے کی چھت اور چاندی کی دیوار ہوتی، ان کے زینے سونے کے ہوتے، ان کے کمرے سونے کے ہوتے. اس وقت مسلمانوں کو تو کچھ حاصل ہے، کافروں کو حاصل نہیں. تو یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے دل کی تسلی کے لیے کیا. رحمان رحم سے نکلا ہے، اور ماں کے پیٹ کو رحم کہا تھا، وہ جس میں کہ بچہ پرورش پاتا ہے اپنے ماں کے پیٹ میں. جس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں اپنے خون، اپنی ہڈیوں، اپنے جسم کے ہر چیز سے اس کو پرورش کر رہی ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ فیڈ کر رہی ہوتی ہے. لیکن بچے کو ماں کا پتہ نہیں ہوتا، جبکہ بچہ اس پورے طور پر ماں کے پیٹ میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی محبتوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی شفقت میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اور اپنے زندہ رہنے کی تمام چیز اپنے ماں سے لے رہا ہوتا ہے. لیکن ماں کو نہیں پہچان رہا ہوتا ہے نا. ماں اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو شروع دن سے پہچان رہی ہوتی ہے، شروع دن سے اس سے محبت کر رہی ہوتی ہے، شروع دن سے اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہے. بالکل یہی کیفیت میری ہے، آپ کی ہے اللہ رب العالمین کے معاملے میں. ہم اللہ کی رحمتوں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہر طرح سے وہ ہم کو نورش کر رہا ہے، میری زندگی کی ہر خوشیوں کی ٹیک کیئر کر رہا ہے، اور ہر چیز وہ مجھے پرووائڈ کر رہا ہے. مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ اس کی ذات اور اس کی ذات کی محبت کس طرح میرے ذات کے چاروں طرف ایک حالہ بن کے، ایک محبت کا دائرہ بن کے، ایک پروٹیکشن کی لائن بن کے ہمیشہ مجھے پروٹیکٹ کر رہی ہے. تو جس طرح بچہ نہیں پہچانتا اسی طرح ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے. تو رحمان تو ہے وہ، لیکن اس کی رحمانیت میری سمجھ میں نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ آج میرا اور آپ کا جو لوگ پہچان رہے ہیں تھوڑا تھوڑا اور ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر، وہ بھی غافل، اور جو نہیں رکھتے وہ تو پوری طرح غافل ہیں. کہ جو انکار کر رہے ہیں اس کو بنانے والا بھی تو اللہ ہی رب العالمین ہے نا، وہ تو اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود انکار ہے. رحمان ایک ایسا جذبہ اور ایک ایسی اللہ کی صفت جو اپنے ایکسٹریم پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، رائٹ، اپنے ایکسٹریم پر ہے. اور رحیم اللہ کی ایسی رحمت کہ جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ رحمان کے اندر یہ ایکسٹریم صفت کنٹینیوس نہیں ہے، کہ اس کا کوئی نہ کوئی ٹائم پیریڈ ہے کہ اتنی دیر کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ رحمان ہے. لیکن جب رحمان کے ساتھ رحیم کو لگا دیا جائے تو پھر یہ جو ایکسٹریم اللہ کی محبت ہے، ایکسٹریم ٹیک کیئر ہے، ایکسٹریم اس کی جو ہے نا انسانیت کے ساتھ جو محبت ہے، اور میرے اور آپ کے ذات کے ساتھ محبت ہے، یہ کنٹینیوس ہے، کسی لمحے یہ کم رکتی نہیں ہے. اور علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ رحمان ہے دنیا میں ہر ایک کے لیے، اور رحیم ہے صرف مومنین کے لیے، جبکہ وہ آخرت میں حساب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے. آگے تو بات کیا سمجھ میں آئی ہمیں کہ الرحمن الرحیم، کہ میرا رب ایسا ہے جس کی محبت، جس کی ٹیک کیئر، اور جس کا میرے حال کے ساتھ واقف ہونا، اور میرے حال کے ساتھ میری ہر چیز میں میری مدد کرنا، اور ایک ایسی ہستی جس کے پاس سب کچھ موجود ہے. یعنی
کوئی میرا مددگار ہو تو کوئی چھوٹا شخص ہے، کم پاور والا ہے، تو انسان اتنی کم طاقت محسوس کرتا ہے. لیکن اگر کوئی اتنی بڑی ہستی جو کہ زمین اور آسمان کو سنبھالے ہوئے ہے، اگر وہ میرا مددگار ہو تو پھر مجھے اپنے اندر کتنا سکون، کتنی طمانینت اور کتنی خوشی اور کتنا کانفیڈنٹ ہو سکتا ہے کوئی ایمان والا کہ جس کو پالنے والی ذات اور ٹیک کیئر کرنے والی ذات اتنی بڑی ہے. تو الرحمن الرحیم یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو، مومن کو کبھی بھی ڈپریشن کا شکار ہونے نہیں دیتی. مالک یوم الدین. اگلا ہے کہ یوم جزا کا مالک ہے. مالک کا مطلب اونر، اور مالک کو ملک سے بھی، دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، اور ملک کا مطلب بادشاہ. مالک ہوتا ہے انسان کسی چھوٹی چیز کا بھی ہو سکتا ہے نا، مالک قلم کا ہو سکتا ہے، گھر کا ہو سکتا ہے، گاڑی کا ہو سکتا ہے. اور بادشاہ ہوتا ہے بڑی چیزوں کے اوپر، بادشاہت. یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کے ذات میں موجود ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی مالک ہے اور بڑی سے بڑی چیز کا بھی بادشاہ ہے. اس کو کسی بھی اس کی ملکیت سے کوئی چیز باہر ہے ہی نہیں. اور یہاں پر یوم کا مطلب دن ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ٹائم کا بھی، وقت کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے. کہ محض چیزوں کی نہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں صرف انہی چیزوں کو نہیں، بلکہ ایسی چیزوں کا بھی وہ مالک ہے جو میری نظر سمجھ نہیں پاتی، جس کو میں سمجھ نہیں پاتا. اس میں ایک وقت تو ہے. ہمارے لیے وقت کو قابو کرنا مشکل ہے. ہم وقت کو پلٹ نہیں سکتے، ہم وقت کو لا نہیں سکتے، اور ہم وقت کے لیے پیچھے جا نہیں سکتے. لیکن اس کا مالک، جو اس کا بادشاہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین یوم جزا کا مالک ہے. یوم جزا کا مطلب کیا ہے؟ جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلے کا دن ہے نا، بدلے کا دن. تو اس دن، جس دن کے انسان سارے کھڑے ہوں گے اللہ رب العالمین کے پاس، اور اس دن حساب دینا ہوگا ہم کو اور آپ کو. یعنی مالک یوم الدین اس رحمانیت کو، یعنی رب ہے میرا، مجھے پال رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، رحمان اتنا بڑا ہے کہ مجھے نوازے ہی چلا جا رہا ہے، میری 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. محبت زیادہ مل جائے تو بچے کیا ہوتے ہیں؟ ایکسپوائل ہو جاتے ہیں. کچھ تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں پر ان کی پکڑ ہونی چاہیے. بیلنس کرنے کے لیے یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ تم میری نظر میں ہو. پوچھا جائے گا. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ رحمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کو اور ہم کو نقصان سے بچاتی ہے. بچوں کے جو کہا جاتا ہے بہت پرانا مشہور کہ کھلاؤ سونے کرنے والا اور رکھو شیر کی، کچھ زیادہ ہی ہے اس میں تو، لیکن پھر بھی ایک محاورے سے آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے. پیرنٹنگ تبھی کامیاب ہوتی ہے جب آپ بیلنس ہوتے ہیں. بہت سزا دیں تو بچے خراب ہو جائیں گے، بہت محبت کریں تو بچے خراب ہو جائیں گے. تو آپ کو اور ہم کو بیلنس سکھایا جاتا ہے پیرنٹنگ میں. بالکل اللہ رب العالمین نے جو ہمارے سب سے زیادہ جو اس کی محبت میری ذات سے ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایسے بہترین اٹھیں، ایسے بہترین کام کریں اور کامیاب ہو جائیں. ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ میرا بچہ کامیاب ہو جائے. یہی دھن ہے نا ماں باپ کو. تو اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے. اس کے لیے اس کو اس بات کی فکر رکھنی ضروری ہے کہ وہ ایک بیلنس راستے کو اختیار کرے گا اور اس پر چلے گا تو ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو انسان جو ہے نا، ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے ایک اکاؤنٹیبلٹی رکھی ہے. اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کیا کیا ہے جس کو دوبارہ سے یاد کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے، تاکہ ہم اس کی سمجھ بوجھ کے ساتھ زندگی میں چل سکے. کہاں کہاں میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیا کیا چیزیں میرے اعمال کو ریکارڈ کر رہی ہیں، وہ تو ہم کو دکھائی نہیں دے رہا،
تو اس کو بھولنا آسان ہے، لیکن زمین جو چل رہی ہے، جس کے اوپر چلتے ہیں، جس کے اوپر زندگی کے سارے میرے کام ہوتے ہیں، سورہ زلزال کیا کہتی ہے کہ زمین اس دن اگل دے گی وہ تمام باتیں جو اس نے ریکارڈ کر کے رکھی ہوں گی، تمام خزانے جو اس کے اندر دفن ہوں گے. اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اس کا حکم دیا ہوگا. تو زمین ریکارڈ کر رہی ہے. اور بتائیں کیا چیز ریکارڈ کر رہی ہے؟ اور ریکارڈنگ کہاں ہو رہی ہے؟ تو بہت آسان سوال ہے. جی ماشاء اللہ، یہ دونوں ریکارڈ ہو رہی ہے ہمارے دونوں کندھے پر. کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں میری ہر بات کو، میری جلد ریکارڈ کر رہی ہے میری باتوں کو، باڈی کا ہر پارٹ ریکارڈ کر رہا ہے. زمین و دیوار، یہ میرے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں یہ ساری، تو ہم ایک کینڈیڈ کیمرے کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم اس بات کو نہیں جانتے. یہ ہاتھ گواہی دیں گے میرے لیے میں نے کیا کیا، یہ آنکھیں گواہی دیں گی میرے لیے میں نے ان آنکھوں کا کیا استعمال کیا، یہ پیر گواہی دیں گے میں نے ان سب کا کیا کیا. زبان گواہی دے گی. ہاں، اور زبان تو اپنے لیے انسان اپنے لیے استعمال کرے گا. سورہ یاسین میں ہے کہ جب وہ زیادہ بولے گا، اللہ رب العالمین سے جھگڑا کرے گا، تو زبان کو مہر لگا دی جائے گی، منہ بند کر دیا جائے گا. اس لیے کہ ہمیشہ زبان کو اپنے فیور میں یوز کرتے ہیں، اور تب اس کے ہاتھ اور پیر بولیں گے. اور انسان حیران ہوگا، اس دن کے لیے پالا تھا تم کو، جسم کو اس دن کے لیے پال رہے ہیں. یہ دشمن ہے جن کو ہم پال رہے ہیں. اسی لیے سلف نے جسم کے اوپر توجہ کم کی ہے، اس لیے کم کھلایا پلایا ہے اپنے نفس کو. اس لیے کم کھانا ایمان کی علامت ہے. جس کو اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہو وہ اپنے نفس کو پاورفل بنانے کے بجائے اس کو کمزور رکھے. اس لیے روزہ دیا گیا ہمیں تاکہ جسم کمزور ہو اور روح پاورفل ہو، اسپریچولی ہم پاورفل ہو جائیں. اور کب ہوتا ہے یہ؟ جب ہم جسم کو کمزور کرتے ہیں. اور جسم جب طاقتور، کمزوری کا مطلب کمزوری نہیں ہے کہ اس کو اتنا نہیں دیا جائے گا کہ وہ چل نہ سکے، اس کو اتنا ہی دیا جائے جتنے میں کہ وہ چل سکے، وہ ہمارے اوپر اوور کم نہ ہو جائے، ہمارے اوپر قابو نہ پالے. جب جتنا زیادہ اس کو کھلایا جاتا ہے اس کی خواہشات اور بڑھتی جاتی ہیں. اسی لیے کم کھانا ایمان کی علامت ہے. 4 چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھیں ایک بار کم کے بارے میں کہ یہ 4 چیزیں ایمان کی علامت ہیں، اور سلف اس کا بہت خیال کرتے تھے. کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، اور چوتھی چیز مشکل ہے ذرا یہ کرنا، لیکن یہ ہے کم لوگوں سے ملنا. آپ جتنا لوگوں سے ملیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں سے کم ملنا، مطلب یہ کہ جہاں کہیں آپ کے خراب ہونے کے چانسز ہیں، جن مجالس میں صحبت صالح تو پسند کی گئی نا، لیکن جن لوگ، آپ دیکھیں آپ کتنے فیشن کہاں سے سیکھ کے آتے ہیں ہم جب لوگوں کے گروپ میں جاتے ہیں. اچھا ایسا بھی ہے، اچھا یہ بھی چل رہا، اچھا فلاں نے تو ایسی گاڑی بھی خریدی ہے، اچھا فلاں نے ایسا گھر بھی لیا ہے. تو میری خواہشات لوگوں کے چیزوں کے ساتھ اور ان کے زندگی کے مشغولیات کے ساتھ، ان کی پسند کے ساتھ میری خواہش بھی بڑھتی رہتی ہے. آپ کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اسی لیے سلف اور دوسرے لوگ جہاں لوگوں کو نصیحتیں بھی کرتے تھے، واعظ بھی کرتے تھے، لوگوں کی مجالس میں کم بیٹھتے تھے. عبداللہ ابن مبارک سے لوگوں نے کہا کہ یا عبداللہ، بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے. ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری مجالس میں آ کے بیٹھتے، آپ ہماری مجالس میں آ کے کیوں نہیں آ کے بیٹھتے، کیا کرتے ہیں آپ اکیلے گھر میں؟ اکثر کم بیٹھتے ہیں ہمارے پاس، تو آپ زیادہ بیٹھیں، ہم کو آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا. اور آپ تنہا گھر میں ہوتے. انہوں نے کہا میں تنہا ہوتا ہوں گھر میں؟ تو بولے پھر تو آپ کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ کہ میں تو صحابہ کی مجلس میں ہوتا ہوں، میں تو قرآن اور حدیث اور کتابوں کے علم کے ساتھ ان بڑے اور ان اعمال والے لوگوں کے صحبت میں ہوتا ہوں جن کے اعمال سے مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ کتابیں، آج یہ امت ان کتابوں سے ساتھ ہی چھوٹ گیا ہمارا. ہم وہ صحبت چاہتے ہی نہیں جو صحبت ہمیں اللہ کی طرف لے کے جائے. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو اس چیز سے ہم نے کیا سیکھا کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہر جگہ، اور اس ریکارڈنگ کا خیال کیے بغیر اگر انسان زندگی گزار رہا ہے تو بہت بیوقوف ہے. اس لیے کہ اس کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ چل رہی ہے، اور یہ سب کچھ جب تم میرے پاس آؤ گے تم کو تمہاری کتاب زندگی، لکھی ہوئی کتاب بھی جو یہ لکھ رہے ہیں، اور
ویڈیوز بھی ہماری دکھا دی جائیں گی. اگر انسان آج ایک کیمرہ اور ویڈیو نکال سکتا ہے اور بنا سکتا ہے جس میں کہ میری چلتی پھرتی تصویر جو ہے وہ ریزرو ہو جاتی ہے، تو کیا اللہ رب العالمین یہ کام نہیں کر سکتے؟ اللہ کو تو بس اتنا کہنا ہوتا ہے کن اور فیکون، کہ ہو جا، اور بس ہو جاتی ہے. اللہ ہر چیز کے اندر یہ طاقت ڈال سکتے ہیں کہ وہ میری پوری ریکارڈنگ وہاں پر دکھا دے. تو ان جو ہے نا 3 آیات میں میری اور آپ کی حیثیت بتا دی گئی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. محبت کی کمی نہیں ہے، لیکن تم کو بیلنس رکھنے کے لیے ایک اکاؤنٹیبلٹی ضروری ہے، اور وہ بھی صرف اس دنیا تک کے لیے. آخرت میں تو جنت جو ہے اس میں تو تم جو چاہو کرو. یہاں پر بس یہ ہے کہ میری مرضی کے مطابق اس لیے چلو کہ میں نے جو اس دنیا میں تمہارے لیے کامیابی کے جو لاز بنائے ہیں نا، انہی پر چل کے تم کامیاب ہو سکتے ہو. امریکہ میں آتے ہیں تو انڈیا میں کوئی کہیں پر ٹریفک لائٹ پر رکتا ہو چاہے نہ رکتا ہو، یہاں کے لاز تو آپ فالو کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹریفک رولز آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ہے، رائٹ؟ دوسروں کو تو سیفٹی ہے ہی ہے، لیکن آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے. تو پھر آپ جس کی بات کو سمجھ جاتے ہیں اور جس لا کے جو ہے وہ گریٹنس کو سمجھ جاتے ہیں، آپ اس کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. بالکل اسی طرح اللہ کے قانون میری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، یہ بات طے ہے کہ اس نے انسانیت کو جو قانون دے دیا جس میں اس کے ساری پوری کی پوری، اور قانون کیا ہے؟ یہ جو پوری کی پوری شریعت ہے، یہ ساری کی ساری اس بات پر ہے کہ میرا فائدہ اسی میں ہے، مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آگے کی آیت کی طرف چلتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یعنی اتنا سب کچھ جب ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے بندے کی طرف سے اب بات کیا آ رہی ہے، کس کی غلامی تم کو لینی چاہیے اور کس سے تم کو مدد مانگنی چاہیے. اور یہاں پر حکم نہیں دیتا کہ تم میری عبادت کرو، بلکہ خود انسانوں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی خوشی خوشی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں سونپ دو، یہ ہے بات. اور عبادت کا لفظ پہلے آیا ہے اور نستعین کا لفظ بعد میں آیا ہے. عبادت اور غلامی، اللہ کی عبد کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے اور عبد عبادت بھی ہے. عبادت اور غلامی پہلے کی جائے گی، پھر اس سے مدد لی جائے گی، پھر اس کو پکارا جائے گا. تو دنیا میں آپ اور ہم آزاد ہیں، لیکن مطالبہ ہم سے کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی غلامی شروع کر دو. تو ایک اللہ کی غلامی دنیا کی ہر غلامی سے انسان کو آزاد کر دیتی ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن کبھی بھی بزدل نہیں ہوتا، مومن نڈر ہوتا ہے. کیوں نڈر ہوتا ہے؟ کہ اس لیے کہ اتنی بڑی ذات کی پشت پناہی اس کو حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس کی غلامی، اس کی غلامی، سوسائٹی کی غلامی، ماحول کی غلامی، خاندان کی غلامی، خواہشات کی غلامی، کیا کیا ہر انسان یہ چاہتا ہے اس کی غلامی اختیار کی جائے. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا بس ایک آدمی، لا الہ الا اللہ، کسی کی غلامی نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے. اور عبادت جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے، غلامی میں تو ہے ہی ہے کہ انسان ذلت کے ساتھ بالکل جھک جائے، ہیوملٹی کے ساتھ. لیکن جو عبادت ہے اس کے اندر بھی ایک اپنے پورے جسم کے اوپر ذلت کا ایک ایسا احساس کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میرے رب العالمین کے آگے. تو عبادت کی جائے گی تکبر کے ساتھ نہیں، ناپسندیدگی کے ساتھ نہیں، بلکہ عبادت کی جائے گی شکر کے ساتھ کہ تو نے مجھے قبول کیا ہے، تو نے مجھے اپنے بندگی میں شامل کیا ہے نا، تو نے مجھے اپنی بندگی میں شامل کیا، اپنے بندوں میں شامل کیا ہے. یہ ہے وہ اعزاز جو آپ کو اور ہم کو ملا. اس لیے کہ رب کائنات کے سامنے میری حیثیت اور آپ کی حیثیت نقطے کے برابر بھی نہیں ہے. ایک ڈاٹ جو ہوتا ہے نا، اس کی بھی کوئی حیثیت ہے شاید،
مگر میرے اور آپ کے رب کے پاس میری حیثیت ایک ڈاٹ کے جیسی بھی نہیں ہے، تو پھر اکڑ کس بات کی؟ پھر آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ بات ہم نے جانی کہ پہلے استعانہ جو کہ آن سے ہے، اس کے لیے کوشش اور جد و جہد کی جائے گی، کوشش شروع ہو جائے گی، کرنی پڑے گی، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ اور مثال ہم ہمیشہ سورہ فاتحہ میں آپ کو دیتے رہے ہیں، اگر کسی کو یاد ہو، کہ اگر اللہ چاہتے تو اپنے نبی کی مدد، ہم تو مدد مانگتے ہی ہیں، لیکن وہ اپنے رسول کی جس کو سب سے زیادہ جس سے محبت تھی اس کی مدد کیوں نہ کرتا؟ کہ اللہ تعالیٰ تو بدر میں ضرورت نہیں تھی کہ 313 آتے، اللہ کافی تھا کہ مشرکین کے فوج کو ایسے ہی ہواؤں کے ذریعے ہی اڑا دیتا، جیسے کہ ابرہہ کا معاملہ ہوا تھا کہ پرندوں کے چونچوں نے بم گرائے تھے، وہ تو تھے تو چھوٹے چھوٹے کنکڑ، لیکن اللہ نے اس کو بم بنا دیا۔ وہ سب کچھ ممکن تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان کی حرارت کو اندر سے نکالنے کے لیے اپنے بندوں کو یہ کہا کہ 313 پہلے نکل کے آئیں گے اور اپنی جان ہتھیلی پر اللہ کے لیے لے کے آئیں گے، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اسی کے لیے اور اللہ کی مدد آئی جب یہ بھوکے پیٹ، ننگے جسم، بے سوار لوگ جن کو سواری بھی حاصل نہیں تھی، ننگے پیر، اللہ کے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے کہ اگر جان جاتی ہے اللہ کے لیے تو چلی جائے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے۔ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے یہ جذبہ چاہیے ہوتا ہے جو آج کسی میں موجود نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ساری دنیا میں مار کھا رہے ہیں۔ ہم کسی کرامت معجزے کو پکارتے تو ہیں، لیکن اپنی ایمان کی حالت کو نہیں دیکھتے کہ میرے ایمان کی حالت وہ ہو جائے وہ اگر آج بھی براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، ویسا ایمان آج بھی ہو جائے تو آج بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہو نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان پر میری توجہ نہیں ہے، بس ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ کوئی کرشمہ ہو جائے۔ اور اسی لیے اقبال نے کہا بدر کے بارے میں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ آج بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آج بھی اللہ کی مدد، اللہ نے کہا تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم، یہ نہیں کہا تم نبی ہو، تم صحابہ ہو، یہ کہا اگر تم ایمان والے ہو تو کامیابی تمہارے لیے لکھی ہوئی قرآن کی آیت ہے۔ تو ایمان کے ساتھ کامیابی ہے، اور اگر ناکامی ہے، اور اگر پستی ہے، اور اگر بے بسی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ ایمان ویسا موجود ہی نہیں ہے۔ اور آپ چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور مسلمان ممالک خاموش ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں گیا وہ ایمان جو ہمیں جسم بناتا ہے؟ کہاں گئی وہ ذمہ داری جو یہ سکھاتی ہے کہ مسلمانوں کی تکلیف پر مسلمان حکومتیں بیٹھی نہیں رہیں گی؟ صلاح الدین ایوبی ایک عورت کی عصمت دری کی وجہ سے ہندوستان پر انہوں نے آ کے حملہ کیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بچایا۔ جب ایک عورت نے آواز دی کہ تم مسلمان عورت کی یہاں پر جو ہے وہ ریپ کیا جا رہا ہے، اور ایک عورت کی آواز آئی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، اور آپ پورا لشکر لے کر نکل پڑے کہ اگر ایک مظلوم بھی آواز دے گا تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے گی، چاہے وہ مجھ سے ہزاروں میل دور ہے۔ تو آج یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اور ہم جان رہے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ تو نستعین کے لیے، مدد حاصل کرنے کے لیے کلیہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، اور فارمولہ کیا ہے؟ ایمان کو پہلے بڑھایا جائے گا، عبادت بڑھائی جائے گی، تو آگے سے یہ استعانت ملے گی۔ آگے ہمیں دعا سکھائی گئی، اور کیا سکھایا گیا؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اب جب غلامی میں تو ہم نے ڈال دیا اپنے آپ کو، اور غلامی کے لیے ہم تیار ہیں، اللہ ہم تیری عبادت کے لیے تیار ہیں، ہمیں راستہ تو بتا، ہمیں راستہ تو بتا کہ اب راستہ کون سا چلا جائے۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلی ضرورت جو تمہاری ہے وہ ہدایت ہے، سب سے پہلی ضرورت تمہاری ہدایت ہے۔ ہدایت کے بارے میں